امان اللہ خان صاحب حلقہ چندران گٹے سے انتخابات میں حصہ لیا تو یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 38% تھی اور 62% ہندوؤں کی تعداد تھی۔ جب ابراہیم بن عبداللہ مسقطی صاحب کو حلقہ چندران گٹے سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور کئی ایسے لوگوں کو حلقہ چندران گٹے کی سیٹ پر مقابلہ کرنے کی دعوت دی گئی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ امان اللہ خان صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس حلقے سے مقابلہ کیا۔ اس دور کے اندر یہاں پر یم بالیا صاحب اس حلقے کی نمائندگی کرتے تھے، ان کی اتنی مقبولیت تھی کہ لوگ ان کو شیخ بالیا کہا کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حال و ماحول میں امان اللہ خان صاحب کو 1978 کے اندر کامیابی نصیب کی، کامیابی سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد آج لوگ کہتے ہیں کہ امان اللہ خان نے جماعت کو کیا دیا، امان اللہ خان نے جو کچھ حاصل کیا جماعت سے حاصل کیا۔ آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہوں کہ امان اللہ خان صاحب نے جماعت کو کیا دیا، یہ بتلانا چاہتا ہوں، اور دوسروں نے جماعت کو کیا دیا اور جماعت سے کیا لے رہے ہیں وہ آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 1976 کے اندر امان اللہ خان نے جماعت کو اپنے آپ کی شکل میں ایک MLA دیا، اور آپ جیسے ہی MLA منتخب ہوئے سب سے پہلے بستی تراب کٹے کی اس پار امان نگر بی کو بسایا۔ اس کے بعد ایک بستیوں بسانے کا لا انتہائی سلسلہ شروع کیا، اور اکبر نگر، فتح شاہ نگر، معین باغ، بچوں کی جیل اس کے اندر جو پلاٹنگ ہوئی، اور فتح شاہ نگر، گلشن اقبال کالونی، نصیب نگر، حافظ بابا نگر، تالاب کٹا، ان سارے ایریوں کو جو سب یہاں پر غلامان محمد مسلمانوں کو بسایا، جس کے سبب 1984 کے اندر یہاں پر حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ جو سو منتخب ہوئے، یہ امان اللہ خان کی دین تھی، امان اللہ خان کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ 1984 کے اندر یہاں سے جماعت کا جیسے ایک رکن پارلیمنٹ منتخب ہوا، یہ امان اللہ خان کی دین تھی۔ پھر آپ امان اللہ خان صاحب نے منتخب ہونے کے بعد اپنے آپ کو ایسی نہیں چھوڑ دیا، پھر 1984-85 کے اندر یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 48% ہو گئی اور اغیار کی تعداد 52% ہو گئی۔ اس کے بعد بھی امان اللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے سرفراز کیا۔ آج وہی حالات یہاں پر ہیں، آج حلقہ عنبر پیٹ یا حلقہ ہمات نگر کے حالات یہاں پر ہے، مسلمان اقلیت میں ہیں اور وہاں پر ہندو اکثریت میں ہیں۔ آج وقت کا اہم ترین مطالبہ ہے اور مسلمان مطالبہ کرتے ہیں مجلس کی قیادت سے کہ جاؤ اور عنبر پیٹ میں یا پھر ہمات نگر میں مقابلہ کرو، جہاں کے یہ آج مکی ہیں وہاں پر مقابلہ کرو اور جماعت کو ایک سیٹ دو، مگر ایسا نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ امان اللہ خان صاحب کو ہرانے کے لیے کروڑوں روپے خرچہ کیا گیا، ڈاکٹر قائم خان صاحب کو ہرانے کے لیے کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں، لیکن جماعت کے لیے ایک سیٹ، جماعت کو سیٹ ایک جتا کر جو تو نہیں دے سکتے۔ آج کیا بات ہے، ڈاکٹر قائم خان صاحب بار بار آپ کی خدمت کے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، آپ لوگوں کو اپنے ذہن پر بار کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو کیوں پیش کر رہے ہیں۔ خدا را ان کے خدمات کو، ان کے نظریے کو سمجھیے۔ جس شخص نے 27 سال اس گلی کوچوں کی خاک کو اپنے ماتھے کی زینت بنایا، گلی گلی جو سو آپ کے گلی گلی پھرتے ہوئے آپ کے مسائل کو حل کیا، خدا را اس کی اولاد کو ایک وقت موقع دیجیے۔ آج پیشے سے ڈاکٹر ہیں، جیسے ہمارے ریاض بھائی نے کہا کہ وہ بیٹھ کے مہینے کو 1-2 لاکھ روپے کما سکتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے مسلمانوں کہ آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے ووٹ کی بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ارے آپ کی عزت نفس کے لیے اگر تحریک اگر آپ کے درمیان میں سے ہٹ جائیں گی، اگر تحریک آپ کے درمیان میں سے ہٹ جائیں گی، خدا را پھر آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، غنڈہ راج ہو جائیں گا اور آپ کے مسائل پس و پش ڈال دیے جائیں گے، کوئی آپ کے پرسان حال نہیں رہے گا۔ اس کی ایک سیدھی سی مثال، آج ہمارے خواتین راشن کی دکان کو کہاں جاتے ہیں؟
ارے بستی کے لوگوں، اے بستی کے معزز بزرگوں، اے بستی کے نوجوانوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے خواتین، آپ کے ہمارے اپنے خواتین ایک راشن کی دکان کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اس بستی میں جاتے ہیں جہاں پر سب شراب کی دکانیں ہیں اور گڑمبی کی دکانیں ہیں، اس حال و ماحول میں سے گزر کر جو تو ہمارے خواتین کو جو تو راشن لے کے آنا پڑتا ہے۔ 15 سال کا عرصہ ہو گیا لیکن اس بستی کے اندر ایک راشن کی دکان نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، 15 سال ہو گیا امان اللہ خان صاحب کی نمائندگی یہاں سے ختم ہو چکی ہے۔ 3 وقت ان کو موقع دے چکے ہیں، خدارا ایک وقت موقع دیجئے، پھر دیکھیے آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، کیسے جیسے آپ لوگوں کے جیسے مولا ایوانوں میں ایوان کے اندر آپ لوگوں کی نمائندگی کیسی ہوتی ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا 1999 کا الیکشن آیا تو تالاب کٹے کے اندر ایک اسکول کا انوگریشن کر دیا گیا، پھر 2004 کا الیکشن آیا تو معین باغ کے اندر ایک اسکول کا انوگریشن کر دیا گیا، پھر 2009 کا اسکول الیکشن آیا تو ایک فلانے مقام گٹے کے اندر کہیں ایک جیسے اسکول کا انوگریشن کر دیا گیا۔ 2009 کے اندر اسماعیل نگر کے اندر ایک دارالیتامہ کا سنگ بنیاد رکھا، جامع نظامیہ کے مفتیان اکرام علماء اکرام آئے اس افتتاحی پروگرام کے اندر شریک تھے، لیکن جا کے دیکھیے اسماعیل نگر نوری نگر کے بعد وہ کتبہ ویسی لگا ہوا ہے اور باؤنڈری وال کے گراؤنڈ کے اندر تبدیل ہو گئی ہے اور بچے وہاں پر پیشابہ کر کے اس باؤنڈری وال کو نقصان پہنچا دیں گے۔ حیدرآباد کے اندر کوئی ایک ایسا نوجوان نہیں ہے جو ان کا گریباں پکڑے اور ان سے پوچھے کہ تم نے 2009 کے اندر یہاں پر جو سو اس دارالیتامہ کا بنانے کا جو تو وعدہ کیا تھا اور اس کے سنگ بنیاد رکھا تھا، پھر تم نے آج تک کیوں نہیں بنایا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے حلقے یہ بہادر پور کے اندر کیا غریب مسلمان نہیں ہے؟ کیا حلقہ چار مینار کے اندر غریب مسلمان نہیں ہے؟ ارے حلقہ یاقوت پورے کے اندر غریب مسلمان نہیں ہے؟ حلقہ جو تو نامپلی کے اندر غریب مسلمان نہیں ہے؟ پھر صرف چندران گٹے کے اندر اسکولوں کا جو سو کیوں سنگ بنیاد رکھا جاتا اور یہاں پر کیوں اسکول ڈالے جاتے ہیں؟ آج اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہی ہے کہ آپ کے درمیان میں تحریک ہے، یہاں پر تحریک اسٹرگل کر رہی ہے اور تحریک آپ کے جذبات کو جھنجھوڑ رہی ہے اور حالات سے آگاہ کر رہی ہے، جس کا سبب ہے کہ آپ کو جیسے انہوں مجبور ہیں کہ یہاں پر جیسے اسکول ڈالنے کے لیے میں آپ سے عدم گزارش کرتا ہوں، مقررین کی طویل فہرست ہے، خدارا ڈاکٹر صاحب کے جذبات کو سمجھیے۔ اگر کسی کا کردار معلوم کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کسی کا کردار معلوم کرنا ہے تو پہلے مسجدوں کا رخ کرو، جاؤ مسجد میں اس کے کردار کے تعلق سے دریافت کرو، پھر اس کے بعد جاؤ اس کے گھر کے اڑوس پڑوس میں جو اس کا کردار دریافت کرو، پھر اس کے بعد جاؤ اس کے خاندان کے قریبی رفقا سے اس کا کردار دریافت کرو۔ خدارا قائم خان صاحب وہ شخصیت ہے، کردار کا غازی ہے، سنیں ایسا چاپلوس قسم کا دگلے کردار کا آدمی نہیں ہے کہ آپ کو جھک جھک کے سلامہ کرے اور آپ سے ایسی بات کرے کہ آپ کے پیٹ میں کا پانی نہ ہلنے پائے۔ یہ اوروں میں صلاحیت ہے، یہ اور کرتے ہیں کہ جھک جھک کے سلامہ کرتے ہیں اور ایسے چاپلوس باتیں کرتے ہیں اور آپ کے پیٹ پیچھے آپ کے ووٹوں کا اور آپ کے مسائل کا سودا کرتے ہیں اور ایوانوں میں جو داخلہ لے کر عیش پرستی کی زندگی گزارتے ہیں۔ خدارا اس شخص کی قدر کیجئے جو آپ کے درمیان میں بار بار آ کے آپ کے جذبات کو اور آپ کے احساسات کو جھنجھوڑ رہا ہے اور امان اللہ خان صاحب کی خدمات کو، ان کے کارناموں کو، ان کی ذہن کو، ان کے صورت کو ذہن میں رکھ کر ایک بار تحریک کو موقع دیجیے، انشاءاللہ پھر دیکھیے کیسے مسائل آپ کے حل ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔